अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि आप इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ड्रामा के अहम चैप्टर को पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर से हम आपका ग्रामर पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ग्रामर के अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 40 से ज़ायद मार्क्स बनते हैं ग्रामर के, तो उस बच्चे के मार्क्स एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल 100 आते हैं जो ग्रामर का हर एक मार्क्स ठीक करता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ कुछ बुक के क्वेश्चंस का वो तो हर एक याद करके लिखता है एग्ज़ामिनेशन में, लेकिन ग्रामर को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही जाते हैं ग्रामर में। तो बच्चों, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स को इंशाअल्लाह आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे और फिर नोटबुक मेंटेन करेंगे तो मैं यकीनी ये बात कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके 100 मार्क्स यकीनी बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तब से समय बहुत हो गया, कई महीने बीत गए जब से मैंने आपको इस एक टॉपिक है अहम जो कैरी 4 मार्क्स को करता है, इसमें सिफत, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल, यानी 3 टॉपिक्स अलग अलग है और उनके 4 मार्क्स हैं। तो हम एक के बाद दीगरे यानी वन आफ्टर अदर को हम डिस्कस करेंगे इस अंदाज से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। तो हम शुरू कर रहे हैं इसमें सिफत से। हम देखेंगे कि इसमें सिफत क्या होता है, इसी से हम शुरू करते हैं आज। तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें सिफत, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इन उर्दू। इसमें सिफत से क्या मुराद है, और अगर ये सिफत है तो इसमें सिफत कैसे है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिफत की आपको डेफिनेशन पता है बच्चों, जो आपने कई मर्तबा सुन ली होगी कि वो अल्फाज या वो कलिमा, वो अल्फाज जो किसी इस्म की बुराई अच्छाई, बुराई अच्छाई, तादाद, मकदार, या कैफियत को ज़ाहिर करें। यानी सिफत हमने यही बताया
یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کسی اسم کی، دراصل اسم صفت یہ اسی لیے بھی ہے، یہ جو ایڈجیکٹو ہے یہ ایڈ ہوتا ہے ناؤن میں، یہ ایڈ ہوتا ہے ناؤن میں، یعنی دراصل صفت میں کسی ایڈیشنل کوالٹی کو، کسی زائد خصوصیت کو ہم جوڑ دیتے ہیں تو یہ اسم صفت ہے۔ اگر میں بچوں آپ کو بتاؤں، اگر میں آپ کو بتاؤں کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو اس میں کتاب اسم ہے۔ لیکن اگر میں بتاؤں گا یہ کتاب اچھی ہے، اس میں کتاب اسم ہے لیکن اچھی ایک ورڈ اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے، تو ہم نے بتایا جب ایڈیشن ہوتا ہے اسی ناؤن میں، اسم میں، تو یہی بن گیا صفت۔ اسی لیے یہ اسم صفت، اسم صفت، کیا صفت جو ہے وہ دراصل اسم میں ہی ایڈ کر کے بنائی جاتی ہے۔ اب ہم نے بتایا اسم صفت وہ الفاظ، وہ کلمہ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، تعداد، مقدار یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے ان سے کوالٹی، چاہے ان سے کوانٹٹی، چاہے ان سے اسی طرح سے کوئی کنڈیشن ظاہر ہو جائے، اسی طرح سے ان سے کوئی ایسی چیز جو ہم نے یہاں رقم کی ہے، تحریر کی ہے، تو وہ صفت کہلاتی ہے۔ اب ہم جو میں نے، اگر آپ اس ڈیفینیشن کو غور سے دیکھنے کی بچوں کوشش کریں گے تو یہاں کچھ کی پوائنٹس، کچھ کی ورڈس، کچھ اہم الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی کسی ٹاپک کو آپ بھرپور انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو بچوں آپ کو سب سے اہم کام کرنا ہے، وہاں اس کی ڈیفینیشن جو آپ پڑھو گے اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہاں دیکھیں گے کس طرح وہ الفاظ جو کسی اسم کی، ایک ہے برائی، ایک ہے اچھائی، اسی طرح تعداد، مقدار یا کیفیت۔ اب ہم لکھیں گے یہاں برائی، کس طرح یہ برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے یہاں، اگر ہم لکھیں گے شام ایک لنگڑا لڑکا ہے، ہم لکھیں گے یہاں سے شام کالا ہے۔ بچوں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں سے اس ورڈ کو میں انڈر لائن کروں گا، لنگڑا، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ صفت ہے، اور یہ برائی کو درشاتا ہے، برائی کی عکاسی کرتا ہے، اور یہاں سے شام کالا ہے۔ تو جو یہ کالا میں نے بچوں لکھا، یہ کالا جو ہے یہ برائی کی عکاسی کرتا ہے، یا اس جملے سے کالا جو ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ کسی اسم کی برائی، یہ کسی اسم کی خرابی تصور کی جاتی ہے، یہ کسی اسم کی خرابی جو ہے، برائی جو ہے، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہاں بچوں شام لڑاکو ہے، لڑاکو ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں سے لڑاکو دیکھیے، گو یہ کہ ایک اس کی برائی کو درشاتا ہے۔ ہم لکھیں گے یہاں پر شام ان پڑھ ہے، شام ان پڑھ ہے۔ تو بچوں آپ سمجھیں گے جو یہ ان پڑھ ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہے ان پڑھ جو ہے
یہ ایک برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سمجھا ہوگا یہاں پر دو چیزیں صفت کے ساتھ ساتھ، یعنی صفت کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہوتا ہے. میں اگر لکھوں گا بچوں یہاں پر، یعنی صفت کے ساتھ ساتھ میں لکھوں گا یہاں پر برا لڑکا، برا لڑکا. اسی طرح سے کالا لڑکا. اب جس کی برائی، جس کی اچھائی بیان کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. گو جو یہ صفت ہے یہ ایک تو صفت پلس موصوف، میم واو صاد واو فی موصوف، صفت اور موصوف سے مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے. جو ہم نے وہاں ایک ٹاپک جس کا نام ہے ترکیب نحوی، اس میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تو شام جو ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ برائی جو ہے یہاں پر لنگڑا ہونا، کالا ہونا، ان پڑھ ہونا، یہ برائی کو درشاتا ہے. نیز ہم نے کی پوائنٹس میں لکھا اچھائی. تو اب جو یہ اچھائی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اچھائی کس طرح ہے. اب ہم اگر دیکھیں گے، ہم یہاں لکھیں گے اسلم، اسلم اچھا لڑکا ہے، اسلم اچھا لڑکا ہے. تو بچوں آپ یہاں دیکھیے اچھا صفت ہے. اگر ہم لکھیں گے اسی طرح سے اسلم عقل مند، عقل مند ہے، تو اس کا مطلب ہے عقل مند یہاں پر اس کی اچھائی کو درشاتا ہے. اگر ہم لکھیں گے اسی طرح اسلم چالاک ہے، اسلم چالاک ہے، تو اس کا مطلب ہے بچوں چالاک جو ہے یہ یہاں پر صفت ہے. اسی طرح ہم لکھیں گے اسلم، اسلم ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں نیک لڑکا ہے. تو اس میں جو یہ نیک آیا یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، چالاک بھی ایڈجیکٹو ہے، لڑکا بھی اچھا بھی ایڈجیکٹو ہے، اسی طرح سے عقل مند بھی ایڈجیکٹو ہے. تو ایڈجیکٹو جو ہے ہم اگر لکھیں گے مثلاً شام بہتر لڑکا ہے، بہتر بھی صفت ہے، بہتر بھی صفت ہے. تو اس کا مطلب ہم نے دیکھا اچھائی میں یہاں چالاک آیا، اچھا آیا، عقل مند آیا، نیک آیا. تو پھر ایگزامینیشن میں کس طرح آپ کو کوشچن پوچھا جائے گا وہ میں ٹاپک کے لاسٹ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور وہاں سے میں کچھ ہوم ورک آپ کو دوں گا تاکہ یہاں سے مجھے پتہ چلے گا بعد میں کہ آپ نے کیا سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. تو یہاں سے اچھائی پر ہم نے بات کی ہے. اب ہم دیکھیں گے تعداد کی غمازی کس طرح ہوتی ہے. تعداد جو ہے یہاں سے اگر ہم لکھیں گے تعداد، تو پیارے بچوں یہاں سے دیکھیے تعداد صفت تعداد کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم لکھیں گے یہاں راجا، راجا کے پاس، راجا کے پاس 10 قلم ہیں، 10 قلم. تو پیارے بچوں اس میں ایک جگہ ورڈ 10 انڈر لائن جس کو میں کر رہا ہوں یہ ایز ایڈجیکٹو کے طور پر اس جملے میں استعمال ہوا ہے. یعنی جب بھی کوئی لفظ، کوئی ورڈ گنتی کی عکاسی کرے، گنتی کو ظاہر کرے، گنتی کو ظاہر کرے تو وہ تعداد میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہاں سے 10 جو ہے یہ ظاہری سی بات ہے، یا آپ کو اسی طرح سے اگر میں لکھوں گا راجا کے پاس 1000 قلم ہے، 20 قلم ہے، اس کے پاس 10 کبوتر ہے. یعنی اب اس کی مثالیں ضروری نہیں لکھنے، لیکن آپ یہاں سے سمجھ جائیں گے جب بھی گنتی میں کوئی ہوگا، چاہے 1000، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 20، 30، 40 جو بھی ہوگا وہ صفت ہی تصور کیا جائے گا. تو اگر میں اس طرح بھی لکھوں گا تعداد کی، اگر میں لکھوں گا راجا کے پاس، راجا کے پاس
کچھ قلم، کچھ جو ہے یہ بھی صفت ہے، کچھ قلم ہے. یا اگر ہم لکھیں گے اس کی جگہ سے کچھ کی جگہ بہت، یا اگر ہم لکھیں گے چند، یا اسی طرح لکھیں گے متعدد، میم تین دال داد متعدد، یعنی یا اگر ہم لکھیں گے کہی، کہی یعنی وہ الفاظ جو پوری طرح گنتی کو ظاہر نہیں کریں گے، یعنی جہاں آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ ہاؤ منی آر دیئر، وہاں کتنے ہیں، کتنی چیزیں ہیں یا کتنے ہیں. جب یہ پوری طرح آپ کو کنفرم نہیں ہوگا، جب کنفرم ہوگا ہاؤ مینی آر دیئر تب بھی صفت، اگر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہاؤ مینی آر دیئر تب بھی صفت. اب تعداد کی روح سے ہم اس کو صفت ایک کو ہم کہتے ہیں صفت، ایک کا نام ہوتا ہے صفت عددی، صفت عددی، دوسرے کا نام ہوتا ہے یہ صفت عددی. پھر اس کی دو برانچز ہوتی ہے، عدد معین اور عدد غیر معین. کیا ہوتی ہے اس کی دو ایک ہے عدد معین، دوسرا ہے عدد غیر معین. غیر معین ان دونوں کو ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے، یعنی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.